اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا، کیا جب، کننا، ہم ہو جائیں گے، عظاماً، ہڈیاں، ورفاتاً، اور ریزہ ریزہ، ذرے بن جائیں گے۔ کیا جب ہم ہڈیوں میں بدل جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے اور ذرات میں ہمارا وجود تقسیم ہو جائے گا، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، البتہ اٹھائے جائیں گے، خلقاً، تخلیق میں، پیدائش میں، جدیدہ، نئے سرے سے، ایک نئی تخلیق میں ہمیں ڈھال کر دوبارہ سے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتے۔ اس سے پہلے والی آیات میں پڑھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پاک کے حوالے سے ان کے اعتراضات تھے۔ سب کے قرآن نے بڑے مدلل جواب دیے ہیں اور ایسے جامع جواب دیے ہیں کہ جن کا جواب ان سے نہیں بن پایا، یعنی یوں کہہ لیجئے خاموش کر دینے والے جواب۔ کیونکہ مکہ مکرمہ کی جو صورتیں ہیں، یعنی وہاں پر اترنے والی صورتیں اور آیات، ان میں تین مین عقائد کا ذکر کیا گیا ہے: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اب آج کے سبق میں عقیدہ آخرت کے ضمن میں ان کے اعتراضات میں سے بعض کا ذکر اور ان کا جواب۔ پہلا مین اعتراض ان کا یہ تھا کہ کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے، یعنی جسم ہمارا جو اس کے اوپر گوشت ہے، ہڈیوں کے اوپر، ہڈیوں اور گوشت کا ہی مرکب اور مجموعہ ہے، باقی چیزیں تو ساری بیچ میں ایڈ اللہ نے کر دیں، تو کیا جس وقت یہ ہڈیاں ہماری بن جائے گا جسم، ان کے اوپر سے گوشت جھڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ ہڈیاں بھی ذروں میں بدل جائیں گی، تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کر لیا جائے گا؟ یہ ہے آپ کا کہنا۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ کبھی وہ ہڈیاں پکڑ کر اور ان کو ہاتھوں میں رکھ کے چورا بنا کے کہتے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ہے جو ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ یعنی وہ کہتے تھے ہماری سمجھ میں بات آتی نہیں ہے کہ جب ہم نے مر جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، جسم ہمارا ذروں میں بدل جائے گا، بالکل تقسیم ہو جائے گا، چورا چورا ہو جائے گا، تو کون اس کو زندہ کرے گا؟ کیا ہم نے دوبارہ سے پیدا ہونا ہے، نئے سرے سے ہماری تخلیق ہوگی؟ یہ ان کا بہت بڑا اعتراض ان کے تئیں تھا۔ حالانکہ باتوں کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اب تو وجود بن چکا ہے، جب یہ وجود تھا ہی نہیں، لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز تک نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ کتنی عمر ہے بندے کی، اس سے سال 2 سال پہلے چل جائیں، کوئی اس کو جانتا تک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کے قطرے سے انسان بنایا، تو جو اللہ یہ کر سکتا ہے اس اللہ کے لیے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا جامع قسم کا جواب دیا، کمال کر دی۔ فرمایا قل، فرما دیجئے، کونو، ہو جاؤ تم، حجارتن، پتھر، او یا حدیدن، لوہا۔ تم اب تو انسان ہو نا، تمہارے جسم میں ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، خون ہے، اب اس کے بعد تم اس سے کہیں زیادہ سخت حالت میں بدل جاؤ۔ نباتات کا تو دنیا کے اندر کہیں نہ کہیں زندگی کا وجود ہے نا، انسانوں کا وجود ہے، حیوانات اور اس طرح جنات یا دیگر مخلوقات، اس سے بھی سخت قسم کی مخلوق کہ جس کی تمہاری نگاہ کے اندر زندگی کا تصور نہیں، مطلب پتھر ہیں، ان کی کیا زندگی؟ حالانکہ ان کی بھی زندگی ہے، قرآن ذکر کرتا ہے۔ بعض پتھر بڑے نرم ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے گر پڑتے ہیں، ان میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے۔
لیکن تم سمجھتے ہو کہ پتھر، کسی کو مثال دینی ہوتی نا سختی کی تو کہتے ہیں یہ تو وہی بڑا پتھر بن گیا، یہ تو اس کا تو دل ہی بڑا پتھر ہو گیا ہے، یہ تو پتھر دل بن گیا ہے، یعنی مثال دیتے ہیں سختی کے حوالے سے، سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تم پتھر بن جاؤ۔ پتھروں سے بھی زیادہ شدید ترین اور سخت ترین مخلوق ہے لوہا، فرمایا یا تم لوہا بن جاؤ، او یا خلقن ایسی مخلوق بن جاؤ، مما اس میں سے جو یکبرو کہ وہ بہت بڑی ہے، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، کوئی اس سے بھی زیادہ بڑی مخلوق، کوئی اس سے بھی زیادہ سخت مخلوق تمہاری نگاہ میں اگر کوئی ہے نا، تم اس کا روپ دھار لو، اس میں بدل جاؤ، حالانکہ بدل سکتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، بنانے والا تو اللہ ہے نا، ایک تخلیق کے مرحلے سے دوسرے میں منتقل انسان بذات خود یا کوئی بھی مخلوق نہیں ہو سکتی، کرنا ہے تو وہ اللہ نہیں تبدیل کرنا ہے۔ ہم بالکل دنیا میں آئے تو چھوٹے سے بچے بالکل یعنی اس طرح کے اگر ذرا سخت ہاتھ لگ جائے تو تکلیف سے دو چار، پھر اس کے بعد اگلے مراحل میں منتقل ہوتے چلے گئے، خود بخود تو نہیں نہ ہوئے، بچپنا آیا، لڑکپن آیا، جوانی، بعض بزرگ بن گئے، یہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ دیکھو تم اگر اس سے بھی زیادہ سخت، تم تو کہتے ہو نا ہڈیوں میں بدل جائیں گے، ذروں میں بدل جائیں گے، کیونکہ ہر مردے کا یہی حال ہم دیکھتے ہیں، تو تم اس سے بھی زیادہ سخت مخلوقات کی شکل میں اگر اپنے آپ کو بدل لو نا، تو پھر بھی تمہیں اللہ نے اٹھا ہی لینا ہے، کیونکہ اس نے قرآن پاک میں جا بجا کہا یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو وہی پیدا کرے گا جس نے اس کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو دوبارہ پیدا کرنا ہے نا، دوبارہ پیدا کرنا تو تمہارے لیے مشکل نہیں ہوتا، ایک بندے نے ایک چیز پہلے بنا لی ہو نا، اس کو وہ چیز دوبارہ بنانی پڑے تو دوبارہ بنانی مشکل نہیں ہوتی، آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ نے سورہ روم میں فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوا اہون علی، اللہ کے لیے تو پہلی بار پیدا کرنا بھی بڑا آسان تھا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو تمہارے لیے مشکل نہیں، تو اللہ کے لیے کہاں سے مشکل ہو جائے گا؟ اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ کون ہمیں پیدا کرے گا، کس نے ہمیں دوبارہ اٹھانا ہے، تم یہ سمجھو کہ تمہاری اس اٹھنے کے وقت کے لیے تیاری کیا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے یہ بات سنتے ہیں نا کہ پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق تمہارے دل و دماغ میں، سینوں میں ہے تو وہ بن کے دیکھ لو۔ فَسَيَقُولُونَ، یہ سن کر وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے من، کون، یعیدنا، ہمیں دوبارہ لوٹائے گا، کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا، کون اعادہ کرے گا، کون ریپیٹ کرے گا، کون دوبارہ سے ہمیں پیدا کرے گا؟ قل، فرما دیجئے، الذی، وہ جس نے فطرکم، تمہیں پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی مرتبہ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے فطرہ، خلقہ نہیں، فطرہ کے اندر اہل علم، اہل زبان بیان کرتے ہیں کہ یہ اشارہ موجود ہے فطر کے اندر کہ اس وقت پیدا کیا جب تمہارا کوئی نہ خمیر، نہ کوئی تمہارے لیے کوئی مٹیریل، نہ کوئی تمہارا سیمپل، نہ کوئی نمونہ، جس نے اس وقت تمہیں پیدا کر دیا نا وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر دے گا، اب تو تمہارا سب کچھ ہی بن چکا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا جس وقت میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کہتے ہیں نا فَسَيُنْغِضُونَ، تو وہ جھکا دیتے ہیں یا وہ ہلاتے ہیں، الیک، آپ کی طرف، رؤوسہم، اپنے سروں کو۔ اس بات کو وہ عجیب سمجھتے ہیں، طنز کرتے ہوئے پھر اپنے سروں کو ہلاتے ہیں، سر مارتے ہوئے کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں مَتَى هُوَ، یہ کب ہوگا؟ تم کہتے ہو اللہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ بھی کرے گا، چلو پھر یہ بتاؤ یہ ہوگا کب؟ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ان کا یہ سوال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو بہت ساری جگہوں پر جوابات دیے ہیں، اللہ کو اس کا علم ہے، اللہ کو اس کا پتہ ہے۔ تمہیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کب ہوگا، تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے اگر وہ ہو گیا تو پھر اس کے لیے ہماری تیاری کیا ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا جی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا سروکار نہیں ہے، تمہیں اس سے کیا لگے کب آئے گی، تم یہ بتاؤ ما اعددت لہا، تم نے اس کی تیاری کیا کی ہے۔
تم اپنا کام کرو، قیامت کو لانے والے نے اپنا کام کرنا ہے، تمہیں اس کے کاموں میں مداخلت کی ضرورت؟ یہ سوال مخلوق ہو کر تم اس کے بارے میں پوچھو وہ کب لائے گا قیامت، کب ہوگی قیامت، کون زندہ کرے گا، یہ تمہارے سوال نہیں بنتے. تمہاری فکر یہ بنتی ہے کہ تم یہ سوچو تمہاری اس کے لیے تیاری کیا ہے. کتنی زبردست بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہمیں بتا دی اور سمجھا دی. تو یہاں پر کہا جس وقت آپ ان کو یہ مدلل جواب دیتے ہیں نا، منہ بند کر دینے والا جواب کہ اللہ نے پیدا کرنا ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، تو اب طنز کرتے ہو کہتے ہیں کب ہوگا وہ؟ قل فرما دیجئے عسا ممکن ہے، یقینی بات ہے، ان یکونا یہ کہ ہے وہ، قریباً قریب، کیونکہ جو چیز بھی آنے والی ہے نا وہ بالکل قریب ہے. کل ما ہوا آت فہو قریب، جس نے آنا ہے نا وہ بس قریب ہے، اس نے آ کے ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہاں پر اہل علم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی لاپرواہ قسم کا کوئی طالب علم ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ امتحان ہونا ہے، لیکن امتحان کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، ابھی پتہ ہی نہیں کب ہونا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں، لیکن وہ کہے کون سا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کو سب سمجھیں گے بے وقوف ہے، یہ پڑھ رہا ہے حالانکہ یہ تو تیاری کر رہا ہے، اس کا امتحان تو ہونا ہی ہونا ہے. اعلان کرنے والا جب مرضی اعلان کر دے، جتنا بھی وقت مل جائے، جب چاہے وہ امتحان منعقد کر دے. تو ایک طالب علم وہ ہے جو تیاری کر رہا ہے کہ جب بھی اعلان ہو گیا مجھے اس سے کیا غرض ہے، میں نے تو بھائی تیار رہنا ہے. تو دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. اسی طرح انسانوں کا، مسلمانوں کا معاملہ ہے. مسلمان آدمی ہمیشہ تیاری میں رہتا ہے کہ جب میرے لیے اعلان ہو گیا میں تو ہمہ وقت تیار ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ واضح کر دیا یقینی بات ہے کہ وہ بالکل قریب ہے وہ وقت. اچھا سنو، یوم جس دن، یعنی جس دن وہ وقوع ہوگا، اللہ نے تمہیں پیدا کرنا، جب وہ ہوگا نا تو اس دن یدعوکم، وہ اللہ تمہیں آواز دے گا، وہ اللہ تمہیں آواز دے گا. جیسا کہ سورہ قاف میں ہے جو ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے اندر اللہ نے کہا ینادی المناد، آواز دینے والا آواز دے گا، من مکان قریب، قریب جگہ سے. یعنی آواز ایک بلند ہوگی، ہر قبر والے کو ایسے لگے گا جیسے میرے قریب سے آواز پڑی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبروں سے نکل کر لوگ دوڑنا شروع ہو جائیں گے. سورہ یاسین کے اندر بھی یہی کچھ ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. جس وقت آواز پڑے گی نا تو لوگ نکلیں گے اور نکل کر جدھر سے آواز آ رہی ہوگی نا ادھر کو بھاگنا شروع کر دیں گے. تو اب یہاں پر کیا، جس دن وہ اللہ تمہیں آواز دے گا نا فتستجیبون، تو تم فوراً جواب دو گے، فوراً اس آواز پر لبیک کہو گے، بحمدہ، اس کی حمد بیان کرتے ہوئے. اب تو تم ماننے کے لیے تیار نہیں، اس وقت اس کی تعریفوں کے پل باندھو گے، اس کی تعریف کرو گے کہ وہ اللہ ہے، اس اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس اللہ نے سب کچھ کر دکھایا. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں اب پوچھتا ہے، اللہ اس وقت سوال کرے گا احق ہو، ہاں بھائی ہوا کہ نہ یہ حق. دنیا میں تو تم پوچھتے ہو واقعی یہ حق ہوگا، اس دن اللہ پوچھے گا ہاں بتاؤ تمہارا یہ زندہ ہونا دوبارہ حق اور سچ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اس دن تم کہو گے ہاں بالکل یہ تو واقعی بالکل سب کچھ سچ ثابت ہو گیا، ہم تو اس کو ایسے مذاق سمجھتے تھے. اللہ نے فرمایا اس وقت جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں آواز دے گا تم اس کی تعریف، اس کی حمد کرتے ہو، اس کو جواب دو گے. وَتَظُنُّونَ، اور تم سوچو گے، خیال کرو گے، یقین کر لو گے، إِلَّا بِسْتُمْ، کہ نہیں تم رہے اس دنیا میں، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا. اس وقت تمہیں یقین آ جائے گا دنیا میں تم تھوڑا سا وقت رہے ہو. ہاں اللہ بھی پوچھے گا جیسے سورہ مومنون کے آخر میں ہے، کم لبستم فی الارض عدد سنین، ذرا اپنی سالوں کی گنتی کر کے بتاؤ نا کتنے سال تم رہے ہو دنیا میں. اللہ سال، لبسنا یومن او بعد یومن، ہم تو دنیا میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں. یہ ہے جواب. ایک جگہ کہا الا عشیۃ او ضحاھا، اللہ ہم نے تو ایک شام گزاری ہے، یہ ایک دوپہر گزاری ہے، ہم نے تو زیادہ وقت دنیا میں گزارا ہی نہیں ہے. یہ ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں. اس وقت تمہیں یقین آ جائے گا. اب تو اللہ بتا رہا ہے نا مل حیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے، بہت تھوڑی ہے.
لیکن قیامت کے دن تمہاری اپنی آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خود اپنی زبانوں سے بول کے کہو گے واقعی ہم دنیا میں ایک صبح رہے یا ایک شام رہے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ ہے حقائق جو قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں۔ کرنے والے کام اس سے پہلے بھی بتا دیے گئے، بعد میں بھی انشاءاللہ شروع ہو رہے ہیں۔ درمیان میں ان کے باطل عقائد اور ان کے تناظر میں ان کے صحیح عقائد پر جو اعتراضات تھے اللہ نے وہ ذکر کر کے ان کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے، اسی کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا بے شک ہم اٹھائے جائیں گے نئے سرے سے پیدا کر کے؟ قل، فرما دیجئے، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اگر تمہارے سینوں میں کوئی اس سے بھی بڑی مخلوق ہے تو وہ بن کے دیکھ لو۔ فسیقولون من یعیدنا، آپ کی طرف سے یہ جواب سن کر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ قل، فرما دیجئے، الذی فطرکم اول مرہ، وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ فسینغضون الیک رؤوسہم، تو وہ آپ کی طرف اپنے سروں کو ہلائیں گے، ویقولون، اور کہیں گے، متی ہو، کب ہوگا یہ؟ قل، فرما دیجئے، عسی ان یکون قریبا، عین ممکن ہے کہ وہ بالکل قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم، جس دن وہ اللہ تمہیں آواز دے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی آواز پر لبیک کہو گے، اس کو جواب دو گے، قبول کرو گے اس کی آواز، دعوت۔ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم یقین کر لو گے کہ تم دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر بہت تھوڑی سی مدت۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔